السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تحقیق اور میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان گیلانی۔ حکومت پی ڈی ایم پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ؟ ہر روز ایک نیا لولی پاپ دیا جاتا ہے، خواہ پی ڈی ایم ہو پاکستان تحریک انصاف ہو۔ ہر وقت سیاست اور کرسی کی چھینا چپٹی چل رہی ہے، پنجاب پرویز الہی کے پاس، کے پی کے پی ٹی آئی کے پاس، وفاق دیکھیں تو مسلم لیگ نون یعنی پی ڈی ایم کے پاس، لیکن در حقیقت پورے پاکستان کا پی ڈی ایم نے اور پی ٹی آئی نے سودا کر رکھا ہے۔ اگر غریب عوام کی بات کریں تو ایک بوری آٹے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ہمارے سیاستدان ان کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی۔ اگر ان سے سوال کریں تو ان کو برا لگتا ہے، سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں۔ بیوروکریسی کی بات کریں تو کام کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کشمکش کا شکار ہیں کہ مسلم لیگ نون کی مانے، پی ڈی ایم کی مانے یا پاکستان تحریک انصاف کی مانے۔ کس طرف لے کے جا رہے ہیں سیاستدان ہمارے پاکستان کو؟ آج میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں سینئر تجزیہ کار رضی صاحب، سر ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہارون رشید صاحب، سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ سٹارٹ کرتا ہوں صاحب آپ سے، کیا کر رہی ہے حکومت ایک بوری آٹے کے لیے؟ غریب عوام اپنی جان دے رہی ہے، اور اگر حکومت اور جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ہمارے حکمران، ان کی اگر باتیں سنیں تو وہ سب اچھے کی راہ پلاٹ رہے ہیں۔ گیلانی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم اصل میں چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری پر نظر ڈالیں، اگر آپ پاکستان کے 75 سالہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں ایک ایکشن ریپلے مسلسل دکھائی دے رہا ہے، اور اس ایکشن ریپلے میں غریب کی حالت ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، اور اس میں ہمیں کبھی بھی کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دی، بلکہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ کو آٹے کی قطار میں ایک جو غریب آدمی ہے، جو واقعہ ہوا سندھ میں، آپ نے اس کو بیس بنایا اور آپ نے اس کا مجھ سے سوال کیا۔ یہ تو وہ ایک واقعہ ہے جس کی خبر آ گئی، تو جب کوئی خبر آ جاتی ہے، کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ خبر ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، جن کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا، جو احساس پروگرام کے کارڈ لیے اے ٹی ایمز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، قطاریں لگی ہوتی ہیں، روزانہ ہم دیکھتے ہیں، جو یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جو ملاوٹ شدہ چیزیں کھا رہے ہیں، جو ہسپتالوں میں جاتے ہیں کچھ نہیں ملتا، تو وہ بھی تو سب اسی نظام کا حصہ ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں جن چند لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، جو چند لوگ اس ملک کے وارث ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں نہ ہمارا کوئی رول ہے اس سارے سیٹ اپ میں، نہ عوام کا رول ہے، نہ میڈیا جو ہے اس کی کوئی بات سنی جاتی ہے۔ وہ جس طرف لے کے جاتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں، تو اب وہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم اسی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں پھر ہمیں آٹا بھی نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے میری تو اس بارے میں۔ ہارون بھائی، کل آپ نے دیکھا ہوگا سندھ کے اندر، یہ تو وہاں پر ڈیتھ ہوئی 8 بچوں کے باپ کی ایک بوری آٹے کے لیے۔ اگر ہم پنجاب کی حالت بھی دیکھ لیں تو اس سے کوئی چینج نہیں ہے۔ کہاں ہے پی ڈی ایم، کہاں ہے پاکستان تحریک انصاف، کہاں ہے ہمارے سیاستدان؟ گیلانی صاحب، بات یہ ہے کہ جو قوم ظلم سہنا برداشت کر لیتی ہے نا، تو وہ پھر اسی طریقے سے ذلیل اور رسوا ہوتی ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے توقعات کن لوگوں سے وابستہ کی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے حکمرانوں کا ٹرائل کرتے ہیں 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، جب پچھلے 35-40 سال سے چند مختلف خاندان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط ہیں، تبدیلی کہاں سے آنی ہے؟ تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا پی ٹی آئی نے۔ عمران خان نے 26 سال جدوجہد کی، انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی تحریک انصاف کے نام پر۔ بالکل، صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، اور جب ان کو اس جدوجہد کے بعد اقتدار ملا تو ان کی کابینہ میں وہی افراد موجود تھے جو پچھلے 30 سال سے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں عوام پر مسلط رہے۔ بالکل ٹھیک۔ گیلانی صاحب، چہرے وہی ہیں، خاندان وہی ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہی ہے، پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کا کمپرومائزڈ عدالتی نظام بھی وہی ہے۔
تو میں کون سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے توقعات کن سے وابستہ کی ہوئی ہیں؟ کیا کہیں گے ہارون صاحب کی بات میں؟ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی بات سے؟ بات میں نے کم و بیش وہی بات ہے جو میں نے کی ہے، وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم چونکہ خود انحصاری کا صرف نعرہ لگایا گیا، ہمیں خود انحصاری کی طرف لے کر نہیں گئے۔ آج بھی ہمیں یہ امیدیں ہیں کہ چین کے ساتھ چین نے ہمیں امداد دے دی ہے یا نہیں دی، یا جہاں بلاول بھٹو صاحب گئے ہوئے ہیں جس کانفرنس میں، وہاں سے ہمیں کیا مل رہا ہے، اور یہ سارا کچھ ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بیوروکریسی ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو، انہوں نے غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں، جن کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، لیکن جن چیزوں پر اخراجات ہو رہے ہیں وہ ان کی اپنی لگژری ہے، ان کے اپنے اپارٹمنٹس ہیں، ان کی اپنی کالونیاں ہیں جہاں لائٹ نہیں جاتی، ان کے اپنے بنگلے ہیں جہاں لائٹ نہیں جاتی، ان کی اپنی سڑکیں ہیں جہاں پر کوئی گڑھا نہیں ہے، اور وہ جو کچھ بناتے ہیں وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے لیے جو کچھ بناتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور باقی سب کچھ جو ہمارے ہاں چل رہا ہوتا ہے، اس میں پھر کمیشن مافیا آ جاتا ہے، پھر کمیشن چلتا ہے، کمیشن نیچے سے اوپر تک چلتا ہے، اور اس کمیشن کے نتیجے میں پھر کرپشن ہے۔ لیکن اس میں کرپشن کیوں بڑھ رہی ہے، کمیشن کیوں بڑھ رہا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی احتساب کا عمل نہیں ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کسی کا احتساب کر سکے، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ وہ مقننہ ہو، اور خواہ وہ کوئی اور ادارہ ہو۔ جی بالکل، لیکن کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے، اور کچھ لوگ انصاف سے اور قانون سے بالا تر ہیں۔ جب تک لوگ قانون سے بالا تر رہیں گے پاکستان کی صورتحال ایسی۔ خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک قانون جو ہے وہ یکساں نہیں ہوگا اس کا نظام، تب تک ان کے شرفا کے لیے جو ہمارے ہیں ان کے لیے نظام اور ہے قانون کا، اور جو ہماری عوام ہے اس کے لیے لیکن خان صاحب نے بھی تو یہی نظام رکھا۔ جی بالکل، انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو، وہ جن لوگوں کا نعرہ لگایا تھا صاف چلی شفاف چلی کو، تو وہ سارے کرپٹ لوگوں کو تلاش کر کے لے کر آئے تھے، اور ان لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا، اسی وجہ سے وہ آگے نہیں چل سکے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے اور ہارون صاحب سے سوال کریں گے کہ ملک اس وقت ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف شہباز صاحب نے مرسڈیز کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے کہ جی گاڑیاں جو ہیں وہ لگژری گاڑیاں پرچیز کی جائیں۔ ایک طرف ہمارے جو اثاثے ہیں وہ فروخت کیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس جو $4000 جو ہیں وہ رہ چکے ہیں، ارب ڈالر رہ چکے ہیں، اور ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ لگژری گاڑیز جو ہیں وہ منگوا لی جائیں، کیونکہ جو ہمارے جو منسٹرز حضرات ہیں ان کے جو شاہانہ طرز عمل ہے زندگی کا، اس میں تھوڑی سی خلل پیدا ہو رہی ہے۔ ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں اور اس پہ سوال کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی رضی صاحب سے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ ہارون بھائی آپ بتائیے گا، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، انہوں نے مرسڈیز گاڑی کا جو ہے وہ اپروول دے دی ہے ہمارے وزراء کے لیے، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں پروگرام کے پہلے حصے میں بھی آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، جو پاکستان کے فیصلے کرنے والے ارباب اختیار ہیں، وہ پاکستان کی بیوروکریسی ہو، پاکستان کی عدلیہ ہو، پارلیمان ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کبھی بھی ان مسائل سے گزرے ہی نہیں جن مسائل سے روز پاکستان کے کروڑوں عوام گزرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ایک امتحان سے، ایک آزمائش سے میں کبھی گزرا ہی نہیں تو مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں نے کبھی اپنے جیلیں کاٹ لی، آپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر لی، آپ نے اقتدار بھی دیکھ لیا، اقتدار سے باہر آ کے بھی دیکھ لیا، کب سمجھ آئے گی آپ کو؟ سر سمجھ اس لیے نہیں آئے گی کہ سیاستدان جیلوں میں لیڈر بننے کے لیے جاتے ہیں، وہ عوام کے لیے یا سبق حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ باقی بات یہ ہے کہ جب تک یہ نظام درست نہیں ہوگا، آپ اس کے اندر جتنے مرضی اربوں ڈالر بھیک مانگ کے جناب جو ہے اس کے اندر ڈال دیں، ہم پھر 2 4 6 ماہ 1 سال کے بعد اسی پوزیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک جگ ہے، اگر اس کا پیندے ہی نہیں ہے تو آپ اس میں جتنا مرضی پانی ڈالتے رہیں تو وہ جگ کبھی نہیں بھرے گا جب تک آپ اس جگ کے پیندے کو، اس کی لیکیج کو بند نہیں کریں گے۔
پاکستان کے اندر پاکستان کے دوست ممالک جتنا پاکستان کو پیسہ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، وہ پیسہ تو ہماری اشرافیہ، جیسے رضی صاحب نے کہا کہ جو ہمارے غیر ترقی یافتہ اخراجات ہوتے ہیں، جو ہماری عیاشیاں، ہمارے اللے تللے ہوتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے گاڑیوں کا ذکر کیا، تو وہ پیسے تو ہم جو ہے وہاں پہ استعمال کر لیتے ہیں۔ جب تک یہ سسٹم درست نہیں ہوگا، جب تک اس میں پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہو، یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، یا آپ جماعت اسلامی کو لے آئیں۔ ایم ایم اے کی حکومت نہیں رہی کے پی کے میں، جی بالکل، مشرف کے دور میں، جی پھر اس کے بعد جناب سراج الحق صاحب، عمران خان کی جو پہلی حکومت تھی تحریک انصاف کی کے پی کے میں، اس میں میرا خیال ہے کہ وہ وزیر خزانہ تھے۔ جی تو بات یہ ہے کہ جو نظام ہے اس نظام کی درستگی کی ضرورت ہے۔ کون کرے گا اس نظام کو یہ درست؟ جو 100-200 خاندان جو ہے پاکستان کے اوپر مسلط ہیں، جو احتساب سے پاک ہیں، جن پہ ریاست کا جو لا آف لینڈ ہے وہ ان کے پہ اپلائی نہیں ہوتا، ہماری ریاست ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، تو ان لوگوں نے کبھی بھی ہمارے مسائل کو حل نہیں کرنا۔ رضی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نا، اگر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ادارہ بنایا گیا نیب کا، تو اس کو بھی ہمارے سیاستدان استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، جو آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے نا، جی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب پر کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں، فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں، جی، اور کھلے عام آ رہی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے وہ ثبوت دیے، جن صحافیوں نے یہ ثبوت دیے، بیرون ملک بیٹھ کر ثبوت دیے، کیونکہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ تھا، اور انہوں نے وہ ثبوت دیے، اور ان کی بیگم کے اور باقی معاملات اور ساری کرپشن کی کہانیاں آ گئیں۔ جی، اس کے بعد آپ تو اس پہ پی ڈی ایم نے، کسی نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی؟ آواز کیا، آپ کر ہی نہیں سکتے نا کچھ بھی۔ ایک تردید آ گئی، اور اس تردید کا یہ ہوا کہ جی یہ الزامات غلط ہیں، آئی ایس پی آر کی جانب سے تردید آ گئی۔ اس کے بعد ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ چیزیں اگر چینج ہونا شروع ہو رہی ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نئے آرمی چیف جو ہیں وہ اے پولیٹیکل ہیں، ان کا وہ اپنے آپ کو اور فوج کو اور چیزوں کو سیاست سے دور رکھ رہے ہیں، اور ہمیں اس کا نظر بھی آ رہا ہے جی، اور وہ اگر وہ ایسے ہی لے کر چلتے ہیں، اور وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بہت مذہبی رجحانات رکھنے والے ہیں، اور وہ حافظ قرآن ہیں، اور یہ سب کچھ ہے، تو جب وہ مذہبی رجحانات بھی ہیں ان کے، اور وہ اسلام ان کا ذہن بھی اسلامی ہے، تو پھر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اسلام میں تو پھر سب ایک ہی پلڑے میں تولے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں یہ تھوڑی سی تبدیلی اب نظر آئے گی۔ جو باجوہ صاحب کی کرپشن کی کہانیاں آ رہی ہیں، اگر وہ بیرون ملک نہ چلے گئے، اگر وہ کسی اور جگہ نہ چلے، کیونکہ ہمارے سارے جرنیل سر ہمارے سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ سر سیاستدان کی تو ہو جاتی ہے نا، پکڑ تو لیتے ہیں نا۔ کیا اس کا فائدہ؟ جی پکڑ لیتے ہیں نا۔ کتنے کیس بنے نواز شریف کے اوپر، وہ باہر چلے گئے، بیماری کا بہانہ، پلیٹس کا بہانہ لگا کے باہر چلے ڈیل کر کے آپ بارگین کر کے باہر آ جائیں، آپ کے پاس قوانین ایسے موجود ہیں، اور یہ قوانین جو ہیں یہ چند طاقتور لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے بنائے گئے تھے نا، اور اس میں پھر سارے ایک ہی پیج پر آ جاتے ہیں نا، سیاستدان بھی آ جاتے ہیں، فوج بھی آ جاتی ہے، تو وہ قانون کے تحت ہی سارا کچھ کر کے آئے نا، تو اتنا تو دوسرے کو بھی کروا لو نا، کہ ایک دفعہ پکڑ تو لو کسی کو کہ یار آپ طاقتور ہو۔ یہ کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کو جاتا ہے، کہ جس نے پہلی دفعہ دور اقتدار میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کوئی بھی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی تھی بڑی بڑی، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ نون تھی، مریم نواز کو دیکھ لیں، شہباز شریف کو دیکھ لیں، حمزہ شہباز، نواز شریف کو دیکھ لیں، زرداری صاحب کو دیکھ لیں، بڑے بڑے ہمارے سابق جتنے وزیر اعظم ہیں وہ سب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ انتقامی کارروائی تھی اور وہ جھوٹے مقدمات، لیکن اگر کیسوں کی بات کریں، کیس تو پرانے تھے، مسلم لیگ نون کے دور میں وہ چل رہے تھے، پیپلز پارٹی کے، جو بھی تھے، دیکھیں سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے نا کہ سر عدلیہ کی تو بات ابھی ہارون صاحب کر رہے تھے کہ ہماری عدلیہ کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ جی کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جو کیسز جس پہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہوئی، یہ تو آپ تسلیم کریں گے کہ وہ کیس عمران خان نے نہیں بنائے تھے؟ گیلانی صاحب بات یہ ہے کہ آپ اصل جو ایریا آف دا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوپر پورا سسٹم انہوں نے جوائنٹ کیا ہوا ہے آپس میں۔ جی، یہ ہماری عدلیہ ہماری بیوروکریسی کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ہماری بیوروکریسی ہمارے پولیٹیشنز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، پولیٹیشنز میں پھر جو لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور پھر اسٹیبلشمنٹ۔ رضی صاحب نے بڑی تلخ بات کی ہے، آپ اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔
کہ اگر افواج پاکستان کا سابق سپاہ سالار جو 6 سال تک بلا شرکت غیر پاکستان کا حکمران رہا اور ان کے بعد جو سیکنڈ ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض حمید صاحب جنہوں نے اس پورے پاکستان کے اندر حکومتوں کو لانے ان کو گرانے اور پھر 2018 کا الیکشن ریگ کرنے تک کی جو اس وقت خبریں ان کی آڈیوز ویڈیوز تمام تھیوریز اس وقت جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام جو مسائل ہیں ان کی وجہ فوج کی سیاست میں مداخلت ہے. ہم اے پولیٹیکل ہو گئے. بھئی آپ نے پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کیا, پاکستان کے 3 ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی 3 ریٹائرڈ شجاع پاشا, ظہیر الاسلام اور فیض حمید نے ایک سیاستدان کو ایک تیار کیا اور پھر اس کو اقتدار پہ لا کے بٹھا دیا اس کے آپ جب قوم کے سامنے ان تمام چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں اس وقت پاکستان کے تمام حلقوں میں, ٹھیک ہے, چیف جسٹس سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار کا کردار, آصف سعید کھوسے کا کردار, تمام لوگوں کا کردار جو ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے 2017 سے لے کر دھرنوں سے لے کر 2014 کے 2022 تک. اب دیکھیں حامد میر جیسا صحافی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ایویڈنسز ہیں, میرے پاس گواہ موجود ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے بدلی جا رہی تھی, قمر جاوید باجوہ صاحب اس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے آصف علی زرداری اور شہباز شریف کو بلا کر کہا کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لیں, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے فروری کے مہینے میں افواج پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر یہ قوم کو ایک پریس کانفرنس میں یہ بتا چکے تھے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں. آپ کس کی بات پہ اعتبار کریں گے؟ اور بات بھی بتائیں نا کہ ہم پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو مسلط کیا گیا تو مسلط کس نے کیا؟ آپ نے حامد میر کی یہ بات نہیں سنی اس دن کے بیان میں؟ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو بلایا گیا, بلا کے ان سے بات کی گئی کہ اگر آپ شہباز شریف کو کہا گیا کہ نواز شریف کو اگر آپ آن نہیں کرتے تو ہم آپ کو ملک کا وزیر اعظم بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں, میں اس چیز سے انکاری ہوں. تو یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا گیا نا سر. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اگر شہباز شریف کہہ دیتے اوکے تو پھر یہ سارے معاملات ٹھیک تھے. تو گیلانی صاحب میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بھئی اوپر سارا سسٹم جوائنٹ ہے, لانے والے اقتدار کا مزہ لے رہے ہیں, لانے والے لاتے ہیں اور نکالنے والے نکالتے ہیں. عمران خان کا یہ موقف جو ہے یا یہ جو بیانیہ ہے اس کو آپ اگنور یا ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ نواز شریف نے بھی کہا کہ مجھے کیوں نکالا, پھر عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے کیوں نکالا. پاکستان کے 27 وزیر اعظم نہ خود کبھی اقتدار میں آئے نہ کبھی اقتدار سے گئے. رضی صاحب کون سی ایسی حکومت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آئی ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی سب آئے, اس میں تو کوئی طے شدہ بات غلط بات نہیں ہے, سب طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا بعض اوقات نا ہمیں چیزوں وہ بناتے ایسے ہیں چیزوں کو, جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ 3 سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے انہوں نے مل کر عمران خان کو لانچ کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کا کام نہیں ہے, یہ مل کر اور بڑی محنت کے ساتھ جو پروجیکٹ تیار کرتے ہیں نا, یہ جو پروڈکٹ تیار کرتے ہیں وہ پروڈکٹ بھی فلاپ ہو جاتی ہے, وہ پروڈکٹ بھی خراب ہو جاتی ہے. ہوتا صرف یہ ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ہی لے کر آتی ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو, انہیں بھی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی. وہ اتنا عرصہ بھٹو صاحب نے اگر ہم کہتے ہیں نا بھٹو صاحب کی حکومت بڑی سموتھ رہی, تو وہ اس لیے سموتھ رہی کہ وہ اور جنرل ٹکا خان ایک پیج پر تھے, اور وہ جتنا عرصہ خان صاحب اور ہمارے سابق جو تھے وہ ایک پیج پر تھے نا, تو بھٹو صاحب نے آئین بھی بنا لیا. جب وہ ایک پیج پر تھے بھٹو صاحب نے آئین بھی بنا لیا, بھٹو صاحب نے تمام ادارے بھی بنا لیے, ہر چیز انہوں نے بنا لی. لیکن جب وہ ایک پیج والے ختم ہو گئے اور ٹکا خان کے بعد وہ اپنا انہوں نے ایک اور چوز کر لیا, اور وہ اس میں وہ غلطی کر بیٹھے, کیونکہ چیزیں تو کہیں اور ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں جو یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا, یہ بھی سارے پپٹ تو کسی اور کے ہوتے ہیں, چیزیں کسی اور جگہ فائنل ہو رہی ہوتی ہیں. جنرل ضیاء الحق کے بارے میں صدیق سالک جو ہیں وہ انہوں نے لکھا کہ صدیق سالک کو
جنرل ضیاء الحق نے جب صدیق سالک ان کے سپیچ رائٹر تھے، ISPR میں تھے وہ، تو جنرل ضیاء الحق نے ملتان کے کسی فنکشن میں جب وہ ملتان میں کہیں گئے تو صدیق سالک سے کہا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو آپ کی خدمات میں بھی آپ کی خدمات حاصل کروں گا. لہٰذا ضیاء الحق کو یہ پتا تھا کہ میں نے آرمی چیف بننا ہے، کیسے بننا ہے، کیوں بننا ہے، باقی چیزیں پھر چل رہی ہوتی ہیں. اس میں سیاستدان اعلی کار بن رہے ہوتے ہیں. ہارون صاحب، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیلاب زدگان کے لیے ہمیں فنڈ جاری کیے جائیں، فنڈز دیے جائیں، اور مریم صاحبہ گئی ہوئی ہیں لندن یاترا پہ، اور اب وہ پارٹی کی نائب صدر بھی ان کو اناؤنس کر دیا گیا. انہوں نے بیرون ملک جا کے سیلاب زدگان کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو بھیک مانگنا ہوتا ہے نا، یہ آپ کے آفیشلز ہی مانگ سکتے ہیں. جو آپ کے اعلیٰ عہدیداران ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر خزانہ ہوتا ہے، یا آپ کا وزیر خارجہ ہوتا ہے، تو یہ کوئی انڈیویجول پرسنالٹی یا کسی سیاسی جماعت کے جو عہدیدار ہیں وہ اس کے لیے جو بین الاقوامی دنیا ہے ان کے سامنے کوئی موقف نہیں پیش کر سکتی. بات تھوڑی سی میں پچھلی بات سے کرنا چاہوں گا. دیکھیں، میاں محمد نواز شریف نے آرمی چیف بنایا قمر جاوید باجوہ کو، معاملات تلخ ہو گئے، ڈان لیکس آ گئی، دھرنے آ گئے، پھر قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم بنایا. دھرنے ڈان لیک کی وجہ سے آئے. قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم بنایا عمران خان کو. پھر عمران خان نے باجوہ صاحب کا جو مدت ملازمت پوری ہونے پہ ان کو ایکسٹینشن دے دی 3 سال کی. اب 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کے بعد آپ دیکھیں کہ جنرل فیض حمید نے عمران خان کو کہا کہ میں آپ کو لے کے آتا ہوں 2023 کے الیکشن میں، لیکن پہلے آپ مجھے آرمی چیف لے کے آئیں قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ. تو گیلانی صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے تو روشنی کی ایک جو کرن ہے نا ہلکی سی، وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو آپ جیسے سینئر صحافی ہیں، رضی صاحب جیسے سینئر صحافی ہیں، وہ آواز کو بلند کرنا شروع کر دی ہے. اسٹیبلشمنٹ پہلے جو کھیل کھیلتی تھی نا، وہ 5 سال 10 سال 15 سال 5 سال کے بعد ایکسپوز ہوتا تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو ریٹائرڈ ہوئے ابھی 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، اور ایسی ہوش ربا 2 ماہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے کہ ایسی ہوش ربا کہانیاں جو ہے وہ منظر عام پہ ہے. جاوید چودھری صاحب مستند پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، وہ ایکسپریس پہ پچھلے 15 سال سے ایک جو ہے ان کا موقف پیش کر رہے ہیں. ادھر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل موجودہ معاشی بحران کا جو وجہ ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں. اور جو آپ نے بات کی تھی احتساب کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب کا ہی موقف ہے کہ میں تو احتساب کرنا چاہتا تھا، لیکن قمر جاوید باجوہ صاحب ڈبل گیم کھیلتے رہے. تو بات یہ ہے کہ اب روشنی کی ایک کرن یہ ہے کہ چیزیں جلد ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا کی دنیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے سر بولنا شروع کر دیا ہے. خوف جو ہے نا، خوف ختم ہو چکا ہے، لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے، لوگ لکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل صرف ایک ہے جو پچھلے 75 سال میں نہیں ہو سکا. پرامن طریقے سے پاکستان کے تمام مسئلوں کا حل ہے کہ ایک دفعہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے. یہ پاکستان کی موجودہ جو خطرناک سچویشن ہے، پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے، پاکستان پولرائز ہو چکا ہے، تقسیم در تقسیم نے معاشرے سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اس کا صرف ایک حل ہے کہ پاکستانی قوم کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو ہے اپنے مرضی کی قیادت اور حکمران جو ہے وہ منتخب کرنے کا موقع دیا جائے. 1% بھی جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو، اور عوام جس کو چاہیں، وہ عمران خان ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ زرداری ہو، وہ فضل الرحمان ہو، یا وہ پاکستان کا ایک غریب نوجوان ہو. ریاست کو، حکومت کو چاہیے کہ تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے کر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے. کیونکہ جب وہ حکومت وجود میں آئے گی جو ایک صاف شفاف الیکشن سے آئے گی،
اس کو قوم کا اعتماد حاصل ہوگا. جب قوم کا اعتماد حاصل ہوگا تو وہ اس بدبودار غلیظ نظام کو جو صرف چند سو یا چند ہزار افراد کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور 25 کروڑ عوام سے انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں بھتہ وصول کرتی ہے، مہنگائی کی شکل میں خون نچوڑتی ہے، ہمارے ذخیرہ اندوز جو لوگ ہیں جن کو ہماری بیوروکریسی پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے پاکستانی عوام خودکشیاں کرتی ہے، ذہنی مریض بن چکی ہے، ان لوگوں کا احتساب کیا جا سکے. رضی صاحب، شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ آج سے پی ڈی ایم کی الٹی گنتی شروع کر دی جائے. شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈنگ اکٹھا نہ کریں، وہ اپنی پارٹی بچانے کے لیے جو ہے وہ بیرون ملک دورے کر رہے ہیں. دیکھیں، میں پہلے انہوں نے جو ایک بات کی نا، میں اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ صاف الیکشن ہو جائے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک سٹرکچر بن چکا ہے، اس سٹرکچر میں سیاست جماعتیں کوئی بھی ہوں، سیاسی جماعتوں کا راستہ اقتدار کا وہ ایک ہی طرف سے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، جی، اور اس میں اب یہ دیکھیں کہ اب بھی بات کیا ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر باجوہ صاحب نے حکومت چینج کروائی ہے، باجوہ صاحب اگر عمران خان کو لے کر آئے تو اس پر پی ڈی ایم کو اور باقیوں کو اعتراض ہے کہ وہ اس کو لے کر آئے. تو باجوہ صاحب نے جب ان کو ہٹایا اور ان کا ساتھ دیا، اس وقت ان کو اعتراض نہیں ہوا. اس وقت تو ان کا ساتھ نہیں، اعتراض نہیں ہوا. جی، لہٰذا فوج جو ہے جب ان کا ساتھ دے، اور اس وقت بھی اصل ریس یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں فوج کہاں سے ساتھ دے سکتی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، چاہے وہ بلاول صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز ہوں. سب کا اقتدار میں آنے کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ اسی کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے جب ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو بھائی جب ہم نے اپنی لگامیں ان کے ہاتھ میں دے دیں، پھر ان کی مرضی ہے وہ جس طرف بھی موڑ کے لے جائیں ہمیں، اور وہ موڑ کے لے جاتے ہیں. پھر ہم اپنی مرضی کر نہیں سکتے. ہم اپنی مرضی کر نہیں سکتے. اور ہوا یہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جب آئے اور جب انہوں نے خود سری کی کوشش کی، چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے، نواز شریف صاحب جب آئے انہیں لے کر آئے، بھٹو صاحب کو وہ لے کر آئے. جب وہ لے کر آتے ہیں اور پھر جب یہ اپنے فیصلے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں ہم لے کر آئے ہیں، تم کون ہوتے ہو اپنے فیصلے کرنے والے، ہم بتائیں کہ کیا فیصلہ کرنا. اچھا سر جی، اب کیا کہیں گے شیخ رشید جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنی الٹی گنتی شروع کر دے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے دورے نہ کریں، وہ اپنے ملک اپنی حکومت بچانے کے لیے. شیخ رشید صاحب کی بات جو ہوتی ہے نا، میں اس پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا. وہ نان سیریس ہوتے ہیں، لیکن بیشتر ان کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ صحیح پیش گوئیاں نہیں ہوتی. اب ان کی پیش گوئیاں پوری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے وہ جو کہتے ہیں نا میں گیٹ نمبر 4 سے ہوں، وہ اب کسی گیٹ ویٹ سے نہیں ہے. وہ صرف ایک نا جسے کہتے ہیں نا مزہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ چسکے دار گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ میڈیا کو انگیج رکھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب آؤں گا، آپ نے جب انٹرویو کرنا ہے میں اکیلا بیٹھوں گا، میرے ساتھ کوئی اور گیسٹ نہ ہو. اور لوگ ان کی بات مان رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ریٹنگ بڑھ رہی ہوتی ہے ان کی چسکے دار گفتگو. اچھا چلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو جو ہے وہ سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے اور پارٹی کا جو ان کو بنایا گیا ہے کہ وہ آرگنائزر بھی ہیں، تو اس کے اوپر پارٹی میں کافی سارے رہنماؤں کو تحفظات ہیں. کیا وہ ہیں، وہ ہوتے ہیں. دیکھیں پارٹیوں کے اندر مسئلہ صرف یہ ہے کہ پارٹیاں جو ہے نا وہ خاندانی پارٹیاں ہیں. جب ہم باقی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، جب ہم باقی چیزوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں انہیں اجارہ داریوں کے خاتمے کے لیے بھی بات کرنی چاہیے. یہ کیا ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی میں وہی ایک خاندان چلا آ رہا ہو؟ کیا یہ ضروری ہے کہ شریف خاندان میں اور نون لیگ میں وہی ایک خاندان چلا آ رہا ہو؟ اتنے قابل کوئی بھی ان کے پاس سیاستدان نہیں ہے. پی ٹی آئی میں یہ بات ٹھیک تھی کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں ایسا نہیں تھا، لیکن پی ٹی آئی نے وہی وراثتی نظام تو پھر لائے. جی بالکل. پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس لیے نہیں تھی خاندان کے پاس کیونکہ ان کا خاندان گھر میں نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. ان کا خاندان باہر ہے اور ان کا خاندان ڈسپیوٹڈ ہے. ان کے خاندان میں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر ان کا بھی خاندان یہاں موجود ہوتا تو ان کی بھی پارٹی جو ہے وہ خاندان پہ ہی ویسے ہی ہوتی، ماروثی سیاست چلتی، وہی چل رہی ہوتی. تو یہ پاکستان کا المیہ ہے. ہارون بھائی، جنید صفدر کو بھی سیاست میں لایا جا رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے وہ جنید صفدر کے نیچے کام کریں گے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ رومرز ہیں اور یہ کسی دوسری پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ سوشل میڈیا کمپین لانچ کرتے ہیں ہر
سیاسی یعنی کہ پارٹی آپ کا کے کہنا یہ ہے کہ جنید صفدر میرا سیاست میں خیال ہے نہیں- کہ ایسی کوئی پارٹی کی طرف سے باضابطہ طور پر نہ کہ کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہے اور نہ کوئی ایسی پلاننگ ہے. بہرحال اگر وہ آ جاتے ہیں تو کیا جو سیاسی آپ کے جو رہنما ہیں سینئرز، کیا وہ ان کے نیچے کام کریں گے؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو جمہوریت کے لیے جو ان کی جدوجہد ہے اور جو ان کی قربانی ہے، اور جو وہ اپنی بیمار والدہ کو وہاں چھوڑ کر اپنے والد کے ساتھ پاکستان آئی اور وہ جیلوں میں رہیں اور پھر انہوں نے مقدمات کو فیس کیا، تو انہوں نے عمران خان کا جو دور تھا اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو زندہ رکھا، جلا بخشی ہے. اور وہ ایک جمہوری خاتون ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سوشل میڈیا کو، پاکستان مسلم لیگ نواز کے تمام ونگز کو مضبوط کرنے کے لیے، متحرک کرنے کے لیے، آنے والے الیکشن میں کامیابی کے لیے. اور سیدھی اور صاف بات ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس عملی جدوجہد کے لیے جو ایک ہی چہرہ ہے، اور وہ ہے محترمہ مریم نواز. وہ یقیناً، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی آڈیو لیکس وہ کر سکتی ہیں شاید پاکستان کی تاریخ میں ہماری اور کوئی بھی پارٹی نہیں کر سکتی. کیا کہیں گے صاحب اس کے اوپر؟ دیکھیں یہ خیر اور بات ہے، اب آڈیو لیکس کا زمانہ ہے، یہ اور بات ہے. دیکھیں جب چیزیں آگے چل سر رہی ہوتی ہیں جو سینئرز اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں کی ویڈیوز لیک دیکھیں کریں، بات سنیں، آڈیو لیک کریں، دیکھیں تو بات وہاں پر کیا بچے گا بات پیچھے؟ سنیں، اس میں دیکھیں بات سنیں، ضروری نہیں ہوتا کہ کس نے لیک کی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے ہاں جب سے یہ سسٹم آیا نا بگنگ کا، جی، اور آڈیوز کو بہت سارے لوگ لیک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ضروری نہیں کہ نام جس کا استعمال کیا جا رہا ہے اسی نے لیک کی ہو، کیونکہ اب زمانہ ایسا آ گیا کہ اس میں گورنر پنجاب کی اگر ویڈیو لیک ہو جائے اور کرنے والے بھی مسلم لیگ نون کے ہو اور گورنر بھی مسلم لیگ نون کا ہو، سیاستدانوں کو خود محتاط ہونا جیسے پتہ لگے کہ جو ہمارا سابق گورنر ہے وہ پارٹی سے جا رہے ہیں، ساتھ ان کی ویڈیو لیکس ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے ہارون صاحب کی بات تو ٹھیک ہے کہ اسی لیے مریم صاحبہ کو لایا جا رہا ہے کہ وہ اب آگے خان صاحب کو، کیونکہ خان صاحب بھی ویڈیو آڈیو لیک میں ماسٹر ہیں. ادھر سے آپ میری بات سنیں، یہ کریڈٹ کی بات ہے کہ اگر کوئی جدید دور میں اب آپ کو بتاؤں، مریم نواز کی وجہ سے پارٹی کو پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک سٹانس بڑا کلیئر ہے بہت سارے ایشوز پر، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. اور انہوں نے جب ڈان لیکس والا ایشو ہوا اور باقی جو کچھ بھی ہوئے، تو وہ مریم نواز جو تھیں وہ اپنے ایک سسٹم کو چلا رہی تھیں، میڈیا سیل کو وہ رن کر رہی تھیں. یہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. سو ڈیجیٹل دور میں اگر کسی کا مقابلہ کرنا ہے، اور ڈیجیٹل دور میں مقابلہ ویڈیو لیکس کے ذریعے ہی ہو رہا ہے، تو اگر وہ مریم نواز کہ آنے والی حکومتیں جو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اب وہ ویڈیو لیکس کے اوپر ہی آئیں گی اور ویڈیو لیکس کے اوپر ہی جائیں گے. ایسے ہی ہے، سیاستدانوں کا بھی احتیاط کرنا چاہیے. چلیں، بہت بہت شکریہ ہارون بھائی آپ کا بھی اور رئیس صاحب آپ کا بھی. ناظرین، آج کے پروگرام کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا ہوش کے ناخون لیں. ایک بوری آٹے کے لیے ہماری جو عوام ہے وہ تڑپ رہی ہے، اپنی جان دے رہی ہے، اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اقتدار کے نہ صرف مزے لے رہے ہیں بلکہ اپنی عیاشی کے لیے مزید بجٹ منظور کرتے ہوئے مزید اپنی رہن سہن کے لیے مرسڈیز جو ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک دورے کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ غریب عوام اس وقت جو مہنگائی کی چکی میں صبح سے شام تک پس رہی ہے ان کے لیے بھی کوئی کام کریں، کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جنرل الیکشن ابھی ہم نہیں کروا سکتے، ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. دوسری طرف شاہانہ جو زندگی ہے وہ گزاری جا رہی ہے، پروٹوکول جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. جب تک ہم ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. نئے مہمان کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں فرحانہ خان. ڈسٹرکٹ نیوز بلٹن میں خوش آمدید. تنگوانی شہر میں خفیہ اطلاع پر جواریوں کے اڈے پر پولیس کا چھاپا ڈی ایس پی شوکت شاہانی کی سربراہی میں مارا گیا.
छापे में 10 जुआरी जाय वारदात पर गिरफ्तार किए गए 20 लाख से जायद रकम, मोबाइल फोन्स और कीमती चीजें भी पुलिस के हत्थे चढ़ गईं। 10 जुआरियों के ऊपर पर्चा काटने के बाद ISISQ ने जुआरियों से डीलिंग के बाद रिहा कर दिया और पर्चे में कुछ लोगों के गिरफ्तारी शो कर दी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के ज़ेरे एहतमाम सरदार गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल सखर के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग और दीगर मुलाजमीन ने मुतालबात तस्लीम न किए जाने और नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ काम छोड़कर एहतजाजी मुजाहरा किया। अलामती टोकन हड़ताल की गई और मेन गेट पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नारेबाजी की। मुजाहरे में शामिल शुरका ने हाथों में मजम्मती और मुतालबाती तहरीरी प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौका पर मज़कूरा रहनुमाओं ने वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर सेहत समेत दीगर बाला हुकाम से नोटिस लेकर चार्टर ऑफ डिमांड पर पेश किए गए मुतालबात तस्लीम करते हुए नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया और ऐलान किया कि बासूरत मुतालबा तस्लीम न होने पर हमारा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मीरपुर खास में मुख्तियार केरियो ने ऐवान सहाफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमारी 5 एकड़ जमीन पर रिश्तेदारों ने कब्जा किया हुआ है। पुलिस के आला हुकाम हमें हमारी जमीन वापस दिलवाएं। ऐवान सहाफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्दुल वकार ने मजीद बताया कि आलिम अन्नड़ के कब्जे में हमारी 5 एकड़ जमीन है, जिसका केस कई दहाइयों से चल रहा है। इसके बावजूद आलम अन्नड़ हमसे 3 घंटे जमीन भी मांग रहा है, जिस पर मैंने उसे कहा है कि अगर तुम्हारी जमीन बनती है तो बेशक ले लो। इसके बावजूद वो हम पर इल्जामात लगा रहा है। जो माली जानी माली असांखे खतरो आहे, रोज़ असांखे धमकियूं ॾिए थो पियो केस तव्हां ते खणो। असां त हुते केस त कयो ई कोन्हे। बनी जो केस आहे उहो त हुते जेको सो कोर्ट में हले पियो, उहो तव्हांजी हूंदी भले तव्हां वठी छॾिजो। असांजी आहे तव्हांजी जेका 2 गुंठा जेका बि आहे उहो तव्हां हींअर तव्हांखे ॾियण लाइ तयारु आहियां। उन शइ जो तव्हां इकरारी आहे, इंक्वायरी त आहे ई कोन। पोइ बि जेको सो डामेबाज़ माण्हू कूड़ियूं ख़बरूं हलाए पियो, असांखे ब्लैकमेल करे चए थो केस तव्हां ते खणो। रोज़ जेको सो हथियारनि जे ज़ोर ते असांजे घर धमकियूं ॾियो वञे थो। क्रिमिनल माण्हू आहे। असां आला ऑफिसरनि खां, आला अमलदारनि खां, कैप्टन चौधरी असद साहब आहे, सिधो माण्हू आहे तमामु बहितरीन, इन खां असां इंसाफ़ जी घुर कयूं था। जेको असांजी जाइज़ मुतालबो आहे, असांखे हिन माण्हू मां वॾो ख़तरो आहे। ॾुआरी माण्हू आहे, क्रिमिनल माण्हू आहे। अॻे माण्हुनि खे कूड़नि झड़नि में कूड़नि फासाइण जी कोशिशि करे थो। हिन धंधो इहो आहे। अॻे असांखे जेको सो हिन तमामु घणो तंग कयो, हाणे करे थो असांखे हिन खां इंसाफ़ जी घुर कई वञे। थाना कैंट के इलाका गली चक्की वाले के रिहायशी 34 साल आसिफ इकबाल ने घरेलू झगड़े की वजह से तेजाब पी लिया, जिससे वो मौका पर ही जाँ भाग हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज भी कर दिया। टनुजान मोहम्मद खाकड़ स्टॉप के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शौकत खोसू मौका पर जहां भाग और हुसैन खोसू शदीद जख्मी। लाश और जख्मी शख्स को पुलिस ने सिविल अस्पताल डिग्री पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जख्मी होने वाले शख्स को इब्तदाई तबी इमदाद देकर हैदराबाद रेफर कर दिया, जबकि लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी। सखी सरवर में आटा न होने पर शहर में अफरा तफरी का समा, इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम। आटे का एक ट्रक अवाम के साथ मजाक आटे लेने के दौरान भगदड़। सखी सरवर शहर और मजाफात में आटे का बहरान शिदत इख्तियार कर गया। शहर और मजाफात की आबादी आटे की तलाश में दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर है। कई दिनों से पैसे हाथ में लिए शहरी आटे की तलाश में मसरूफ हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से फॉर्मेलिटी के लिए एक ट्रक भेज दिया गया है। कई दिनों से आटा ना होने पर बच्चों ने रोटी तक नहीं खाई। जिले इंतजामिया की जानिब से 1 लाख की आबादी के लिए आटे का एक ट्रक